اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ ابھی آپ نے کل کے سبق میں یہ بات پڑھی کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مالک یوم الدین تک جو غیبوبت کا اسلوب چل رہا تھا اس کو بدل کے خطاب کی طرف منتقل کیوں کیا گیا، اور پھر یہاں پر ذات باری کو مخاطب بنانا یہ کس طور پر درست ہے اور خطاب کی بنیاد پر کیا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ آج اسی سے متعلق ایک دوسری بات مفسر بتانا چاہ رہے ہیں کہ غیبوبت سے خطاب کی طرف انتقال کیوں ہوا، یا یوں کہیے کہ پہلے غائب کے ساتھ تذکرہ اور پھر خطاب کے ساتھ تذکرہ یہ کیوں کیا گیا۔ اس بیان سے متعلق جو عبارت ہے بیضاوی شریف کی، وہ پہلے آپ پڑھ لیں، سن لیں۔ بنیا اول الکلام علی ما ہوا مبادی حال العارف من الذکر والفکر والتأمل فی اسمائی والنظر فی آلائی والاستدلال بصنائعی علی عظیم شانی وباہر سلطانی ثم قفا بما ہوا منتہا امری وہو ان یخوض لجت الوصول ویسیر من اہل المشاہدہ فیراہ عیانا ویناجیہ شفاہ اللہم اجعلنا من الواصلین الی العین دون السامعین للاثر۔ اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ کروں، آپ اس کی تشریح سماعت کر لیں۔ اگر آپ بنیا اول الکلام جو مفسر کی عبارت ہے اس کو جملہ مستانفہ مانے یا جملہ مستقلہ مانے، دونوں مانا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں نے بنیا اول الکلام مصنف کی اس عبارت کو جملہ مستانفہ مانا ہے تو ظاہر ہے جملہ مستانفہ کسی نہ کسی سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ یہاں پر ترقی من البرہان الی العیان کس طرح سے ہے نا؟ یہ سوال ہے۔ اور جو لوگ جملہ مستقلہ مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پہلا کلام تو علماء ظاہر کے لیے تھا، اور یہاں سے یعنی جہاں سے خطاب شروع ہوا یہ علماء باطن کے لیے ہے۔ جملہ مستقلہ ماننے کی صورت میں عبارت کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہاں سے عارف کے دو احوال کا بیان کیا گیا ہے۔ غیبت سے جہاں تک ذکر ہے وہاں عارف کے ابتدائی حال کا بیان کیا ہے، اور خطاب سے جو عارف کے حال کا منتہا ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے
پہلے آپ دو باتیں سمجھ لیں۔ نمبر ایک یہ کہ جو کوئی شخص مخلوق کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک سالک، نمبر دو عارف اور نمبر تین واصل۔ سالک اسے کہتے ہیں جو شخص اپنے ظاہر کو افعال ذمیمہ سے صاف ستھرا کرے اور اپنے باطن کو ردی اخلاق سے یا ردی کہہ لیجئے ردی اخلاق سے مہذب کرے۔ سالک کا ابتدائی حال جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شریعت پر عمل کرنا، اور انتہائی حال جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا ہے۔ اور عارف اسے کہتے ہیں جو ذات باری تعالی کی معرفت کا قصد کرے، اور واصل اسے کہتے ہیں جس کو مقام مشاہدہ حاصل ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشاہدہ اس حالت کا نام ہے جو بندے کو ساری مخلوق سے اعراض کر کے اللہ تعالی کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو جانے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ عارف کا جو انتہائی درجہ ہوتا ہے وہ واصل کا ابتدائی درجہ ہوتا ہے، اور درجہ واصل جو ہوتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ معرفت کے اندر سیر الی اللہ ہوتی ہے، یعنی تمام مخلوقات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اور چونکہ مخلوقات متناہی ہیں اس وجہ سے معرفت بھی متناہی ہوتی ہے، بخلاف وصول کے کہ وصول میں ابتدا ہوتی ہے سیر فی اللہ سے، یعنی اللہ کے اسماء اور اس کے صفات اور اس کی ذات کے مشاہدے میں منہمک ہونا۔ اور چونکہ اللہ تعالی کی صفات بھی غیر متناہی ہیں اور اسماء بھی غیر متناہی ہیں، اس لیے سیر فی اللہ بھی غیر متناہی ہے نا۔ اچھی بات ہے۔ تو پھر یہاں سے آپ سمجھیے کہ ترقی من البرہان الی العیان اس طرح ہوگی کہ باری تعالیٰ کے اوصاف، جو اوصاف ہے جس کا تذکرہ غیبوبت سے کیا گیا ہے، اس کے اندر عارف کی ابتدائی حالت کا بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ عارف کا ابتدائی حال یہ ہے کہ وہ ریاضت کر کے، مشاہدات کر کے، اللہ کے نام کا ذکر کر کے، اس کے اسماء میں غور و فکر کر کے، اس کی نعمتوں میں غور کر کے، اس کے صفتوں کے ذریعے اس کی عظمت شان اور زبردست بادشاہت پر استدلال کر کے باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ان اوصاف میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ لہذا اوصاف غیبوبہ سے عارف کا ابتدائی حال بیان کر دیا، اور خطاب سے عارف کا انتہائی حال بیان کر دیا، کیونکہ عارف کا انتہائی حال مشاہدہ ہے
اور خطاب سے بھی مراد مشاہدہ ہے۔ تو اس طور پر برہان سے عیان کی طرف ترقی ہو گئی۔ یہ نتیجہ ہے ان کے اعتبار سے جو جملہ مستأنفہ مانتے ہیں اور جو جملہ مستقلہ مانتے ہیں وہ نتیجہ نہیں نکالتے۔ اچھی بات ہے۔ اب جب آپ نے عبارت کی یہ تفصیلی تشریح سماعت کر لی تو اب عبارت کا سلیس ترجمہ بھی سن لیجئے کہ بنی اول الکلام علی ما ہوا مبادی حال العارف، پہلے کلام کے آغاز کی بنا اس پر ہے جو عارف کے حال کا آغاز ہے، یعنی ذکر کرنا، فکر کرنا، اس کے اسما میں تأمل کرنا اور اس کی نعمتوں میں غور کرنا، اس کے مصنوعات سے استدلال کرنا، اس کی عظمت شان پر اور اس کی ظاہر سلطنت اور حکومت پر، پھر اس کے بعد ذکر کیا اس کا جو عارف کے حال کا منتہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وصول کے بحر عمیق میں، گہرائی میں وہ غوطہ زن ہو جائے اور اہل مشاہدہ سے ہو جائے، تو پھر وہ اللہ رب العزت کو کھلم کھلا دیکھے اور براہ راست اس سے سرگوشی کرے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں تک یا ان لوگوں میں بنا دے جو مشاہدے کی منزل تک پہنچ چکے ہیں، صرف اثر سننے والوں تک، اثر سننے والوں میں سے ہمیں نہ بنا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔